اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمت للعالمین المخاطب بطہ ویاسین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ آج کی گفتگو مخصوص کرتے ہیں سرکار ختمی مرتبت سے، ان کے نام گرامی سے توسل اختیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد محمد وآل محمد۔ صلوات تو آپ نے بھیجی ہے، لیکن اس سے بہتر ایک اور صلوات بھیج دی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چونکہ 17 ربیع الاول سے متصل یہ شب جمعہ ہے اور اس تاریخ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں تھا، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سیرت رسول کے بارے میں گفتگو ہو۔ عید میلاد النبی کہنے کا تو حق ہی اسی کو ہے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے۔ جو انہیں ولادت کے وقت نبی ہی نہیں مانتا، اسے عید میلاد النبی کا لفظ ہی کہنا جچتا ہی نہیں ہے۔ لِتُبَشِّرَهُ بِمَوْلِدِ النبی، جب بی بی فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مبارکباد دی، وہ بی بی آمنہ کی خدمت میں تھیں اور فوراً تشریف لے گئیں حضرت ابو طالب کے پاس، اور اتنی زیادہ خوش تھیں کہ تاریخ نے اس خوشی کو ثبت کیا، یعنی انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس روایت کے راوی ہیں صادق علیہ محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ امام نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد گئیں حضرت ابو طالب کے پاس، کتاب الکافی کی پہلی جلد کی روایت ہے، لِتُبَشِّرَهُ بِمَوْلِدِ النَّبِی، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی بشارت دینے گئی تھیں ولادت کی، نبی کی، نہ یہ کہ محمد کی، نبی کی ولادت کی بشارت دینے گئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ اب اسے آپ حضرت ابو طالب کا علم غیب کہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتصال کہیے، کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اصبری سبتن، سبت 30 سال کو کہتے ہیں، آپ 30 سال صبر کیجئے، وبشرو کی، میں بھی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، بمثل ہی، بالکل ایسے ہی ایک بیٹے کے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ ایک گاڑی ہے برائے مہربانی وہ غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، 1XP 1CV ہونڈا سیوک ہے میرے خیال سے، تو غالباً 1XP 1CV، برائے مہربانی اس کو ذرا ہٹا دیجیے گا، شکریہ۔ برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وبشرو کی بمثل ہی الا النبوہ، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میں بالکل آپ کو اس محمد جیسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یکم عام الفیل حضور مکرم کی آمد ہے، 30 عام الفیل مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے، تو 30 سال آپ صبر کیجئے، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اتصال بالغیب،
इल्ला नबुव्वा, सिवाय नबूवत के। ये हुजूर मुकर्रम ने तबूक के मौके पे बाद में इरशाद फरमाया कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी, कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे हारून मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी, मगर ये कि आप नबी नहीं हैं, आपके बाद नबी नहीं आएगा। और ये खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहतमाम था कि मौला अली को नबी न बनाया जाए ताकि ख़त्म नबूवत की दलील कायम हो सके। इमामत खुद ही ख़त्म नबूवत की दलील है। इसलिए आपको तारीख में जितने झूठे नबी उठा के देख लीजिए, उनमें से कोई भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला नहीं था। इसलिए कि हम फ़कत नबूवत को मान नहीं लेते और दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ते, हम उसे बंद करके वहाँ अली वलीउल्लाह का ताला लगा देते हैं। ये खुद अली वलीउल्लाह रिसालत का फुल स्टॉप है, खुद अली वलीउल्लाह ही ख़त्म नबूवत की दलील है। तो इस जश्न से हम गुजरे हैं, इस तारीख से। और जब मौला अली अलैहिस्सलाम ही से पूछा गया कि आप हुजूर के अखलाक व किरदार बयान फरमाइए, तो हुजूर ने जब मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो जवाब दिया मौला अली अलैहिस्सलाम ने, और अजब जवाब है ये। फरमाया कि क्या तुम दुनिया की नेमतें काउंट कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में तउद्दु नेमतल्लाह ला तुहसूहा, ये 2 जगह पे कहा है कुरान में। अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम काउंट भी नहीं कर सकते, शुक्र करना तो दूर की बात है, काउंट भी नहीं कर सकते। 2 चीज़ें जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमत या मौला अली के फ़ज़ाइल, दोनों हदीसों में आए हुए हैं। जो लफ्ज़ आया है हदीस में वो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। तो आयत है कुरान में अल्लाह की नेमतों के लिए, और हदीस है हुजूर मुकर्रम की मौला अली के फ़ज़ाइल के लिए। दोनों चीज़ें अनकाउंटेबल है। तो तुम काउंट कर सकते हो? उन्होंने कहा हम काउंट नहीं कर सकते। तो मौला अलैहि सलाम ने सूरह निसा की आयत नंबर 77 पढ़ी कि कुल मताउ दुनिया कलील, कि ये जो दुनिया की नेमतें तुम काउंट नहीं कर सकते ना, अल्लाह की निगाह में ये कलील है। हम नहीं काउंट कर सकते, अल्लाह कह रहा है इन नेमतों को कलील। वो खालिक होने की हैसियत में कह सकता है, उसके लिए तो वाकई कलील है। तो वो नेमतें जो हम काउंट भी नहीं कर सकते, अल्लाह कह रहा है वो कलील है। और जो तुमने नबी के अखलाक के बारे में कहा है, वो अल्लाह कह रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, वो अजीम है। तो जैसे अल्लाह कलील कह रहा है तुम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो जैसे अल्लाह अजीम कह रहा है उसे मैं कैसे काउंट करके तुम्हें बता सकता हूं? सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो गोया 3 चीजें अनकाउंटेबल हैं, अल्लाह की नेमतें, रसूल अल्लाह के अखलाक, मौला अली के फजाइल, ये काउंट ही नहीं किए जा सकते। उनमें से कहीं ना कहीं को इंसान अपनी ज़िंदगी में उसफ़े हसना के तौर पर हासिल करता है, अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई कर देता है, और यही हमसे चाहा गया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक बात तो ये कि खुद नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेइंतहा, ये आपने बहुत बेहतर किया कि हुजूर के नाम पर आपने सलवात भेजी, इसलिए कि हदीस में हुजूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा बखील वो है कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना भेजे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बज़ाहिर ये हदीस शामिल करती है हुजूर के नाम ग्रामी को जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहना भी दुरूद ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कभी भी जब दौरान गुफ्तगू हो सकता है कि खतीब अपने तसलसल में ना रुके और बसा औक़ात वो खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, तो उन्होंने तो दुरूद पढ़ लिया नाम लेकर, लेकिन मजमा दुरूद नहीं पढ़ पाता, तो आप अगर इज्तिमाई ना भी पढ़ पाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करें, ये मुकम्मल दुरूद है। अगर कहीं लफ्ज़ रसूल आए या नबी आए तो उस पर इस अंदाज से बाकायदा कोई रिवायत तो नहीं, लेकिन जब भी दुरूद भेजा जाए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में कबूल व मंजूर है। लेकिन मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नामों पर तो बाकायदा ताकीद है कि जरूर दुरूद भेजा जाए। एक और सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अबू हारून सादिक आले मोहम्मद अलैहि सलाम के सहाबी हैं। अब चूंकि सादिक आले मोहम्मद की भी विलादत का जश्न गुजरा है, तो मैं वो हदीस पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में कि जो बज़बान सादिक आले मोहम्मद हो और हो रसूल अल्लाह के लिए, तो दोनों हस्तियों का जश्न साथ में शामिल हो जाए। तो इमाम के एक सहाबी अबू हारून, वो पहुंचे इमाम के पास, कई दिनों से नहीं आए थे। तो इमाम ने कहा कि खैरियत, तुम नहीं आए? अब इल्म इमामत से बहरहाल जानते हैं, लेकिन अक्सर रिवायतें हमारे पास इसी तरह से आती हैं कि इमाम पूछा करते थे कि तुम नहीं थे, कहाँ थे तुम? तो अबू हारून ने कहा कि मेरे यहाँ एक बेटे की विलादत हुई है,
تو میں ان امور میں مصروف تھا. اب ظاہر ہے کوئی انسٹاگرام تو تھا نہیں کہ بیٹے کی ولادت ہوتے ہی فوراً اسٹیٹس پر اپلوڈ کر دیا جائے. ایک عام طریقے سے خبر ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کبھی مہینوں بعد پہنچتی تھی. اسی خاطر ہے کہ بہت مرتبہ ائمہ علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے ان میں بھی ہمارے پاس کئی روایتیں آئی ہیں, اس لیے کہ اتنا آسان نہیں تھا کمیونیکیشن. تو امام کے پاس وہ آئے, امام نے کہا کہ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ کہا مولا میرے ہم بیٹے کی ولادت ہوئی, ان امور میں مصروف تھا. امام نے کہا کیا نام رکھا تم نے؟ اس نے کہا محمد. امام گویا 2 زانو ہو کر ادب سے بیٹھ گئے اور کہا, امام نے محمد, پھر کہا محمد, پھر کہا محمد, پھر کہا محمد, جھکتے رہے جھکتے رہے جھکتے رہے, اتنے کہ قریب پہنچ گیا امام کا سر زمین سے. سجدہ نہیں کیا لیکن بار بار محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کہتے رہے, امام کہتے رہے. اور فرمایا کہ بہت احسن کیا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا, اس لیے کہ جس گھر میں محمد, احمد, علی, جعفر, حسن, حسین یا فاطمہ ان میں سے کوئی ایک نام ہو تو اللہ اسے برکت کے بغیر چھوڑتا ہی نہیں ہے. اتنے ناموں پر تک مل کے صلوات بنتی ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر فقط حضور کے نام گرامی پر گفتگو کی جائے تو حضور کے نام کی عظمت اور حضور کے نام سے معجزات, اور کیوں حضور کا نام زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسمان پر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا, اس پر ہی کئی تقاریر چاہیے باقاعدہ. یعنی وہ ایک جیسا طالب علم بھی کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور بڑے علماء ہوں وہ اس پر پورے اشرے بھی پڑھ دیں. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں, اور پھر فرمایا کہ جب تو نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو اسے جھڑکنا نہیں, اسے مارنا نہیں, اس کی بے احترامی نہ کرنا اس نام محمد کی وجہ سے. بالکل بعین نہیں. یہی حدیث بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ہے کہ جب ایک شخص کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور امام نے اس سے پوچھا کہ کیا نام رکھا, تو اس نے کہا کہ سمیتھا فاطمہ. اس نے کہا مولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. امام نے کہا اگر تو نے فاطمہ رکھا ہے تو فلا تضربھا, اسے ہاتھ نہ اٹھانا اس کے اوپر اور اس کی بے احترامی نہ کرنا نام فاطمہ کی وجہ سے. تو اس قدر احترام ہے کہ اگر یہ نام کسی اور پر بھی آ جائے تو فرمایا کہ اس کا احترام رکھو. اس سے ایک بات میں نے اپنے طور پر اخذ کرنے کی کوشش کی, ساتھ میں جملہ بھی اضافہ کر دیجئے تو آپ کو اور لطف آئے گا. وہ یہ کہ خود ایک اور حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب بیٹے کی ولادت ہو تمہارے یہاں پر تو چاہے تم کوئی بھی نام رکھنا چاہو لیکن شروع کے 7 دن تو محمد ہی بلاؤ, تاکہ تمہارے گھر میں محمد 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 کی صدا گونجتی رہے. مومنوں کے گھر میں 7 دن تک تو اسے محمد ہی بلاؤ, پھر چاہو تو یہی نام جاری رکھو, اور اگر تم کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہو تو کم از کم ابتدائی 7 دنوں میں محمد ہی بلاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. فرمایا کہ انی استحی ان اعذب, میں حیا کرتا ہوں عذاب دیتے ہوئے, اور حیا کروں گا میدان محشر میں عذاب دیتے ہوئے اس شخص کو کہ جس کا نام میرے حبیب کے نام پر ہو. کہ کوئی محمد نام کا اور جہنم میں جا رہا ہو, میں اس سے حیا کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نام محمد کو بھی جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا. ہاں ظاہر ہے کہ اس میں وہ ایک کنڈیشن تو خود بخود موجود ہے کہ لیاقت ہو اس شخص میں, ظرفیت ہو کہ وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن سکے, جو توحید و رسالت و ولایت پر ایمان سے آتی ہے. ورنہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ایک محمد ابن اشعث, اس کا نام بھی محمد ہے, لیکن لیاقت ہی نہیں ہے, ظرفیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس تک پہنچ سکے. لیکن اگر کوئی اس صحیح عقیدے پر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں حیا کرتا ہوں کہ نام محمد اور میں اس محمد نام کے شخص کو جہنم میں ڈال دوں. اس سے میں نے ایک استفادہ کیا کہ جب اللہ عز و جل اس بات سے حیا کرتا ہے کہ محمد نام کے ایک شخص کو فقط نام اس کا حضور کے نام پر ہو جہنم میں ڈال دے, تو اگر ہم اپنی زندگی میں کم از کم کوئی ایک صفت حضور مکرم کی اپنا لیں, کم از کم کوئی ایک صفت جو وقتی نہ ہو, ہماری زندگی کا ایک روٹین ہو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاید ہمیں مزید اور رحمتوں سے نوازے کہ تمہارا فقط نام نہیں بلکہ تمہارا کردار بھی کم از کم ایک صفت میں تم نے کوشش کی تھی کہ تم شبیہ بن جاؤ کردار محمد کی. اب اس میں بے شمار یہاں سے ایک پورا باب کھلتا ہے. مثلا میں آپ سے بہت سادہ سے شروع کروں, لیکن وہ سادہ ہے نہیں بظاہر,
سلام میں پہل کرنا، یہ حضور کے اخلاق میں سے تھا کہ سلام میں پہل کرتے تھے، چاہے کوئی بچہ ہو چھوٹا ہو سلام میں پہل کرتے تھے۔ اب اسے عادت بنانا، یعنی یہ نہیں کہ ایک دو مرتبہ ہم نے کیا کیونکہ ہم نے ایک حدیث سنی یا مجلس سنی، بلکہ اسے روٹین میں لے کر آنا۔ ہو سکتا ہے بعض مرتبہ سخت بھی ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے ایک دو بار کسی کو سلام میں پہل کی، اس نے جواب نہیں دیا، پھر ہم چھوڑ دیں گے اس عادت کو، ہم اس صفت کو چھوڑ دیں گے، یا اس نے بڑا ڈھیلا سا جواب دیا۔ اچھا، آپ نے کسی کو سلام کیا اور وہ جواب نہ دے تو آپ فکر نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو اللہ اس سے بہتر مخلوق کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس مومن کو سلام کا جواب دیں جو آسمان کے ملائکہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ فکر، سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ صفت سلام میں پہل کرنا ایک بہت ہی بہتر اخلاقی صفت ہے، گھر کے اندر بھی گھر سے باہر بھی سلام کرنا، یعنی تمہاری جان مال عزت آبرو محفوظ ہے مجھ سے، میں تمہاری غیبت نہیں کروں گا، میں تمہیں تہمت نہیں لگاؤں گا، تم سے حسد نہیں کروں گا، یہ ہے سلام کا مطلب۔ السلام علیکم یعنی تم پر میری جانب سے سلامتی ہو، یعنی تمہارا بدن، تمہارا نفس، تمہاری روح، تمہاری عزت آبرو سب محفوظ ہے میری جانب سے، یہ ہے السلام علیکم۔ جب یہ کسی نے کہہ دیا تو وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ مجمع میں سلام کیا جائے تو واجب کفائی ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی ایک کو جواب دینا واجب ہے۔ حتیٰ یہ وہ عبادت ہے کہ جو نماز کے دوران بھی سلام کا جواب دینا واجب رہتا ہے، اپنے اپنے فقہی احکام کے مطابق کہ انہی الفاظ میں جواب دینا ہے، کس کیفیت میں جواب دینا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ تم پر سلامتی ہو یہ کہنا مستحب ہے، سامنے سے اس کا جواب دینا کہ میری جانب سے بھی تم پر سلامتی ہو یہ واجب ہے۔ اس کا تعلق بھی حضور مکرم کی نوری خلقت سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو خلق کیا 4,24,000 سال پہلے آدم کی خلقت سے، یہ مولا علی نے فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو تفصیل سے پڑھ چکا ہوں کہ اگر حقیقی نعت مصطفیٰ سننی ہے تو یا اللہ کا قرآن ہے یا مولا علی کا فرمان ہے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ بھی نعت کی ایک کیفیت تو ہے۔ تعجب نہیں ہے، جس کا آپ کھائیں اس کے تو آپ گیت گائیں، اور جس کا محمد کھاتا رہا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ جن کا کھائیں ان کے تو گیت گائیں، بجا ہے، جن کے حضور گھر پہ کھاتے رہے ہوں ان کے حضور گیت نہ گائیں، یعنی ان کا حضور مدح نہ کریں، ان کی تعریف نہ کریں، تو ان سے آپ کو دشمنی ہو، تو یہ خود قابل غور بات ہے۔ اور عید میلاد النبی منانی بھی اسے چاہیے کہ جس کے تعلقات حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اچھے ہیں۔ بچے کی ولادت کی مبارک بچے کو نہیں دی جاتی، بچے کے گھر والوں کو دی جاتی ہے۔ تو حضرت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا، اللہ کے، میں مجھے اس روایت پہ نہیں جانا، ایک زمانے میں آپ تک پہنچا چکا ہوں، اور اب بھی آسٹریلیا کے اور شہر میں ولادت ہی کے جشن میں پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں آپ کے پاس، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن سن بھی لی گئی ہو، تو میں فقط ایک اشارہ کر رہا ہوں اس طرف کہ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے نور کو خلق کیا تھا 4,24,000 سال پہلے، اس سے پہلے کہ وہ خلق کرتا قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا، ان سب سے 4,24,000 سال پہلے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا تو وہ 1,000 سال تک اللہ کے سامنے وقوف کے عالم میں رہا، اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا، اور یسبح و یحمدہ، اللہ تسبیح، اللہ کے سامنے وہ نور تسبیح کرتا رہا اور تحمید کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب انا المرید وانت المراد، میں مرید ہوں تو مراد ہے، میں ارادہ کرنے والا ہوں تو وہ ہے کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے، ولولاک لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہو تو میں افلاق ہی کو خلق نہ کروں، وتعالی نور وارتفع شعاعہ، تو حضور کا نور اور بلند ہوا، ان کی شعائیں اور بلند ہوئیں، فخلق اللہ من نور 12 حجابا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا، اولها حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، ثم حجاب الہیبہ، ثم حجاب الجبروت، قدرت کا حجاب، عظمت کا حجاب، حیبت کا حجاب، جبروت کا حجاب، شفاعت کا حجاب۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے نور کو حکم دیا کہ وہ ایک ایک حجاب میں جاتا رہے، تو 12,000 سال تک حجاب عظمت میں حضور کا نور رہا اور کہتا رہا سبحان ربی الاعلی۔
اور پھر 1000 سال 11,000 سال تک حجاب ہیبت میں رہا. اس وقت جو میرے ذہن میں حجاب ہیبت میں رہا 11,000 سال تک. اور فرمایا حضور کے نور نے 11,000 سال تک کے سبحان عالم سر و اخفا، یہاں تک کہ پھر 10,000 سال، پھر 9,000 سال، پھر 8,000 سال، پھر آخری حجاب شفاعت تھا اس میں 1,000 سال. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، 1,000 سال تک حضور کا نور یہ پڑتا رہا. اس کے بعد خلق اللہ من نورہ 20 بحرا من نور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے نور کے 20 اور سمندروں کو خلق کیا. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں، نور کا جو سمندر تھا اس میں ایسے ایسے علم تھے کہ اللہ کے علاوہ ان علوم کو جانتا ہی نہیں تھا. اور اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ آپ 20 کے ان نور کے 20 سمندروں سے گزریں جس میں وہ علوم تھے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. یہ اللہ اکبر. اللہم صلی علی. یہ کہتے ہیں کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نعوذ باللہ نہیں آتا تھا. حضور کا نور ان نور کے 20 سمندروں سے گزرا جہاں پر وہ علوم تھے کہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا. اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ واقعے کو جوڑ پائیں گے کہ اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. تو نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. پھر پریشانی کیا؟ اس کا کاغذ قلم نہ دینا یہ بتلا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حضور لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. بہرحال حضور کا نور 20 نور کے سمندروں سے گزرا. جب سمندر سے آپ گزرتے ہیں تو کچھ قطرے گرتے ہیں بدن سے. کانا عددها 100 و 1000 و 24 قطرۃ، ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء، اللہ ہر حضور کے نور کے ایک قطرے سے کہ جو اس وقت سمندروں سے گزر کر آیا ایک ایک نبی بناتا گیا. آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، اچھا عیسیٰ روح اللہ بنے. یہ حضور کا نور اللہ کے حکم سے گزر رہا تھا، اللہ حکم دے رہا تھا. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ کی طرح ہمیں سارا منظر سنا رہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. چونکہ وہ ایک ہی نور کا حصہ تھا، اسی نور کا حصہ تھا. اس کے بعد میں بات ساری یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ جب حضور کی ایک صفت تھی اور سنت تھی کہ وہ سلام میں پہل کرتے تھے، تو یہاں سے ساری بات شروع ہوئی. تو اللہ عز و جل نے پھر حضور کے نور کو جوہر اس سے خلق کیا. جوہرتن کا لفظ ہے. فخلق اللہ من نورہ جوہرتن فقسمہ الی قسمین، اللہ نے اس جوہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. فنظر الی القسم الاول بعین الہیبہ، پہلے قسم پر ہیبت کی نگاہ کی. فصار مان عذبا، وہ میٹھا پانی بن گیا. اور دوسری قسم پر شفقت کی نگاہ کی تو وہ عرش بن گیا. اللہ نے عرش سے لوح کو بنایا، لوح سے کرسی کو بنایا، کرسی سے قلم کو بنایا. جب قلم کو خلق کر دیا تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اکتب توحید، یہ قلم تیرا کام ہے لکھنا، لکھو میری توحید کو. فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالیٰ. تو چونکہ اللہ نے براہ راست قلم سے بات کی تھی تو قلم اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور 1000 سال تک وجد میں رہا کہ اللہ نے مجھ سے براہ راست کلام کیا ہے. فلما افاقہ، جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا ما اکتب، پروردگار توحید میں کیا لکھوں؟ قال اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو. لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید کے کلمے میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو لکھوایا. تو قلم نے کہا یا رب ومن محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے اپنے کلمے کے ساتھ ان کا کلمہ لکھا ہے اور اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے. اذان میں بھی ساتھ میں ہے، اقامت میں بھی ساتھ میں ہے، تشہد میں بھی ساتھ میں ہے. جہاں حضور کا اللہ کا ذکر ہے وہاں حضور کا ذکر ہے. پروردگار یہ کون سی ایسی ہستی ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بس اتنا یاد رکھو لولا لما خلقت، وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. وہ بشیر و نذیر و سراج منیر، وہ بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے. جب ایک پھل میں مٹھاس بہت ہو جائے، شوگر کین میں، واٹر میلن میں، تو وہ پھٹتا ہے. فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، تو ذکر محمد کی مٹھاس ایسی تھی کہ قلم شق ہوا اور اس نے شق ہوتے ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. رسول اللہ کو سلام کیا تھا. فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، تجھ پر بھی میری جانب سے سلام ہو.
چونکہ قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا، تو مولا علی نے کہا فصار السلام سنتن ورد فریضۃ، سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. یہ کوئی علی کے علاوہ بتا نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، اب عزت حیدر علیہ السلام کی قسم بھی تو میں آدھی روایت بھی یہ نہیں پڑھی، یہ پڑھنے کے لائق ہے. بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پر یہ پوری روایت مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال. تو یہ 17 ربیع الاول ان کی دنیا میں آمد کی تاریخ ہے. ان کے نور کی خلقت کی تاریخ تو اللہ جانتا ہے، جب تاریخ ہی نہیں تھی، جب نہ اب تھا نہ کب تھا نہ تب تھا، تب حضور کا نور تھا. یہ بھی ہماری الفاظ کی کوتاہی ہے کہ ہم کہیں کہ حضور کا نور تھا. الفاظ ہی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا. اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا حضور مکرم، اور کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر مولا علی کو حضور مکرم کے نور سے خلق کیا، اور اس ترتیب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلقت انجام دیتا گیا کائنات کی. بہرحال حضور کی ایک صفت ہے سلام میں پہل کرنا. اچھا، یہ جو صفت ہمیں جو سادہ میں نے کہا نظر آ رہی ہے، گھر کے اندر، گھر سے باہر، بچہ ہے، بڑا ہے کوئی، آپ نے سلام میں پہل کی، اس نے جواب نہیں دیا، آپ فکر نہ کریں، اس لیے کہ ایک تو سکتا ہے اس نظر رکھیں کہ شاید سنا نہ ہو، لیکن اگر اپنے کسی اور اندر دل کی کیفیت بغض کی وجہ سے جواب نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر مخلوق کو حکم دے گا کہ وہ آپ کو سلام کا جواب دے. یہ سلام میں پہل کرنا ہے، وہ صفت تھی حضور کی کہ اس سے کتنے ہی لوگ مسلمان ہو گئے. ایک چھوٹی سی صفت ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے. حضور طائف تشریف لے گئے، تو طائف میں حضور پر بہت ظلم ہوا. جو سنی بھی آپ کی تاریخ ہے وہ میں فقط ایک دو لفظ میں کہتا ہوں، گزر جاتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھائیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور کو اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ لہو لہان ہو گئے، ان کی نالین مبارک لہو سے تر ہو گئی، اور 20 25 40 50 بچوں کو حضور کے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ حضور کو پریشان کرتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے، جس کی آج کی ماڈرن شکل ہے پیڈ ٹرولز جو آن لائن ہوتے ہیں. تو وہ آن لائن 40-50 چھوڑ دیے جاتے ہیں پیچھے، کسی بھی ایسی شخصیت کے پیچھے کہ جو پسند نہ ہو، چاہے اپنوں میں ہو غیروں میں ہو، اور اپنے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں نا. تو جا کے آپ سوشل میڈیا کو بھر دیں، ان کے سوشل پیج کو بھر دیں، اور ان کے لیے سوشل میڈیا پر وہ پروپیگنڈا کریں کہ لوگ اچھے خاصے ڈاؤٹ میں آ جائیں. اس وقت یہ فزیکل کام ہوتا تھا، تو فزیکل جو ٹرول سے بچوں کی صورت میں وہ چھوڑ دیے گئے. اور غالباً جوش ملی آبادی کے لیے شاید یہ فقرہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے ریڈیو پاکستان. ان کو بڑی منت سماجت کر کے بلایا گیا تھا کہ آپ اپنا کلام یہاں سنائیے، اور خود ایم ڈی پی ٹی وی وہ وہاں پر موجود تھے. وہ کوئی ایسے اردو دان نہیں تھے. جوش ملی آبادی اردو کے بڑے شعراء میں سے ایک نام آتا ہے. بعد میں ان سے انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں تو میں چھوڑوا دوں گھر پہ، چھوڑ دوں گھر پہ. انہوں نے کہا کہ چھوڑے تو کتے جاتے ہیں، انسانوں کو تو پہنچایا جاتا ہے. تو یہ جو چھوڑنے کا لفظ میں نے استعمال کیا 40-50 بچے، وہ آپ سمجھ جائیے کہ میں نے کیوں استعمال کیا تھا. تو جب حضور مکرم کیفیت ایسی تھی کہ انہیں طائف سے پھر باہر جانا پڑا آرام کے لیے، استراحت کے لیے. کچھ یہ جو ان پر سنگباری ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے وہ طائف سے باہر آئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے. اب زخمی بھی ہیں. ایک اور شخص جو مشرک تھا، اس کے کھیت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے حضور. وہ مشرک ہے لیکن بہرحال اسے اس وقت رحم آیا حضور پر. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر انہیں پانی پلا کر لاؤ، پانی دے دو. لیکن بات نہیں کرنا ان سے، ساحر ہے یعنی جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی بات کی تو ایسا جادو ہو جائے گا تم پر کہ تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤ گے. غلام گیا اپنے آقا کے حکم پر پانی کا کوزہ لے کر، اور گویا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں جادو مجھ پر نہ لگ جائے، وہ حضور کو کوزہ آپ دے رہا ہے. حضور نے اپنی عادت کے مطابق سلام میں پہل کرتے ہوئے، وہ تو بات ہی نہیں کر رہا تھا، حضور نے کہا کہ بآواز بلند سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کسی بھی کیفیت میں حضور نے سلام کیا. اس نے تعجب سے یہ سوچا کہ غلام جن کی جانب کوئی دیکھتا نہیں، ان سے کوئی بات کرتا نہیں، ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں، یہ کون ہے جو مجھے خود سے بآواز بلند سلام کر رہا ہے. اس نے سلام کا جواب دیا. حضور نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا نینوا سے ہوں.
کا نینوا میرے بھائی یونس کی سرزمین. کہ آپ یونس کو جانتے ہیں علیہ السلام, نبی اللہ کی بات ہو رہی ہے. کہ میں انہی کے تسلسل کا ایک نبی ہوں. اور حضور نے اس کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات پڑھنا شروع کیے. ابھی چند ہی دقیقے گزرے تھے کہ حضور کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھوا سکتے ہیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے سلام میں پہل کرنا, کمال ہے. اللہم صلی علی. یہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر رہے ہیں آپ. تو سلام میں پہل کرنا یہ ایک صفت. ہم نے کیا کہا کہ آپ حضور کی صفات مجالس میں سنتے ہیں, محافل میں سنتے ہیں. زندگی میں کوئی ایک صفت کمپلیٹلی اس کو پریکٹیکلی اپنا لیجئے. معاف کر دینا حضور کی ایک صفت ہے. یہ واقعہ آپ نے ایک عورت کے حوالے سن رکھا ہے, لیکن ایک یہودی کے حوالے سے بھی ہے کہ جو روز حضور پر کچرا پھینکا کرتا تھا. اور حضور گزرتے ہیں اور 2-3 دن جب اس نے کام نہیں کیا تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہے, تو کہا مریض ہے, اور حضور کی عیادت پہ پہنچے. یہاں اس واقعے میں یہ ہے کہ اس یہودی کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں میری عیادت کے لیے. تو اس نے جو بھی چادر کمبل اوڑھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بالکل اپنے چہرے پہ ڈال دیا ندامت و شرمندگی سے کہ جن پہ میں روز کچرا پھینکتا تھا وہ آ رہے ہیں میری عیادت کے لیے, تو میں کیسے اپنا منہ دکھاؤں. تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا, اور جب حضور تشریف لائے تو حضور نے بھی اسے سلام کیا اور بات کرنا چاہی تو اب سلام کیا. یہ میرے اپنے الفاظ میں, بہرحال کوئی بھی اس وقت اس روایت میں یہ لفظ تو نہیں ہے, لیکن حضور نے اسے بات کرنا چاہی تو اس نے اپنے چہرے پر چادر ڈال کے رکھی ہوئی تھی, اور اس نے یہ کہا کہ میں اتنا شرمندہ ہوں آپ سے کہ میں آپ کی جانب دیکھ بھی نہیں سکتا, پہلے اسی کیفیت میں مجھے کلمہ پڑھوائیے, پھر میں چادر ہٹا کے آپ سے بات کروں گا. تو یہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک روٹین تھا. حریص علیکم, قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں کہ ہم نے وہ رسول بھیجا ہے کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے بہت حریص ہے. حریص کا لفظ ہمارے منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں انتہائی مثبت معنی میں ہے, یعنی جس کا بس نہیں چلتا کس طریقے سے تم تک پہنچائے کچھ ہدایت. اور جب حضور مکرم تبلیغ کرتے تھے اور یہ مشرکین مکہ حضور کی بات نہیں مانتے تھے نا, تو حضور گویا اپنے اندر ایک نقص محسوس کرتے تھے کہ کیا میری تبلیغ میں کوئی نقص ہے کہ یہ میری بات کو نہیں سنتے. اس لیے حضور نے اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا, اپنی ریاضتوں کو بڑھا دیا تاکہ اس میں اور اثر ہو سکے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے. تو حضور تفسیر مجموع البیان کی روایت, اتنا زیادہ عبادت کرنے لگے, اتنا زیادہ عبادت کہ میری بات کا ان پر اثر ہو, شاید میری جانب سے کوئی کمی ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آیت نازل کرنی پڑی کہ تاہا ما انزلنا الیک قرآن لتشقی, آپ پر ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقت میں آئیں, اتنی زیادہ آپ مشقت اٹھائیں. کیونکہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور کے پیروں پر ورم آ گئے تھے, آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں, آنکھیں سوج گئی تھیں. اتنا زیادہ حضور مکرم مشقت اٹھاتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں آئیں. یعنی وہ اللہ کے جو رحمت للعالمین کا بھیجنے والا ہے, ارحم الراحمین ہے, جو چاہتا ہے کہ ایک ایک شخص تک ہدایت پہنچے. لیکن حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی مشقت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہوا کہ آپ اتنی زیادہ مشقت اٹھاتے پھریں, اتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ برڈنائز کر لیں. تو یہ حضور مکرم کا وہ اخلاق اور طریقہ تھا کہ جو گھر سے باہر تھا, گھر کے اندر. مثلا حضور کے لیے روایت میں ہے کہ افقہ الناس مع صبی, بچوں سے سب سے زیادہ کھیلنے اور مزاح کرنے والے حضور تھے, جس کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کوئی کام, لیکن بچوں سے سب سے زیادہ کھیلنے والے اور سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ مزاح کرنے والے حضور مکرم تھے. افقہ الناس کا لفظ ہے. یہ بات ہو رہی ہے اور بچوں کی, نواسوں کے لیے تو پھر آپ پتہ ہے کہ کیا اہتمام تھا حضور کا. وہاں تو چونکہ امامت کا رشتہ موجود ہے تو ان کے لیے ناقہ بھی بنے, ان کے لیے سجدوں کو طول بھی دیا, انہیں شانوں پر اٹھا اٹھا کر بھی گھومتے رہے. اور جب کسی نے کہا کہ کتنی اچھی سواری مل گئی تو حضور نے کہا کتنے اچھے سوار ہیں یہ دیکھو کہ کتنے اچھے سوار ہیں. تو یہ تو نواسوں کے لیے خاص اہتمام تھا. عام بچوں کے لیے سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ان کے ساتھ رہنے والے. اب آپ غور کیجئے گا, یہ سب میں حضور کی صفات گنوا رہا ہوں آپ کو. وقت میرا تقریباً تمام ہو گیا. ایک روایت آپ کو سناؤں جو بہار الانوار جلد نمبر 16 میں ایک کتاب مشہد میں لکھی گئی, بڑی لطیف کتاب ہے کہ سیرہ پیغمبر اعظم در کلام امام رضا. امام رضا علیہ السلام نے اپنے جد کی کیا کیا سیرت بیان کی ہے
अहादीस में। एक मिलकर सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से तो आप सब अकीदत और इरादत रखते हैं, लेकिन कुछ खास मुझे मोमिनीन नजर आ रहे हैं जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से और भी ज्यादा अकीदत और इरादत रखते हैं। तो मैं हदिया करते हुए ये रिवायत पेश कर रहा हूं कि इस रिवायत की खास बात यह कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने रिवायत की और रिवायत पहुंचती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक कि इमाम हुसैन ने मौला अली से पूछा कि मुझे मेरे नाना के अहवाल तो बताइए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपनी जवानी के आलम में मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं कि मुझे अपने जद रसूलुल्लाह के अहवाल तो बताइएगा कि वो कैसे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब ज़ाहिरी सिन 7 बरस का था तो रसूलुल्लाह की वफ़ात या शहादत हो गई। तो मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। अब इमाम हुसैन इल्म इमामत से गोया एक ही नूर है ये, लेकिन पूछ रहे हैं और शायद जिक्र भी इसलिए पूछ रहे हैं कि उस जिक्र से वो खुद एक लज्जत महसूस करना चाहते हैं, रूहानी कैफ, कि जब मौला अली की ज़बानी रसूलुल्लाह का जिक्र हो तो सवाल ये किया कि अखबिरनी अन मदखलिहिन नबी व मखरजिही व मजलिसिही व शक्ली, मुझे बताइए कि नाना हमारे घर में कैसे थे, घर के बाहर कैसे थे, जब मजलिस में बैठते थे तो कैसे थे। यानी ये वो रिवायत है कि जिसमें 4 मासूमीन का नाम तो कम से कम आता है। इमाम रजा रिवायत कर रहे हैं, इमाम हुसैन पूछ रहे हैं, मौला अली जवाब दे रहे हैं, रिवायत है रसूल अल्लाह के बारे में। अजब रिवायत है। सलावत भेजिएगा मासूमीन अलैहिस्सलाम की अज़मतों पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो मुझे बताइएगा घर में कैसे थे। रिवायत थोड़ी सी तुलानी है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। उयून अखबार और रज़ा में भी रिवायत है, बिहार अनवार में भी है, और वो जिस किताब का मैंने हवाला दिया उन्होंने बिहार अनवार से ही बज़ाहिर इस रिवायत को लिया है। तो हुजूर मुकर्रम के बारे में जब पूछा मौला अली ने, घर में कैसे थे, कैसा होना चाहिए मेरे घर में, मौला अली ने फरमाया कि जब वो घर में तशरीफ लाते थे तो उनके औकात 3 अज्जा में तकसीम होते थे, जुज़उन लिल्लाह व जुज़उन लिअहले व जुज़उन लिनफ्से। एक वक्त अल्लाह के लिए, एक वक्त अहलो अयाल के लिए, एक वक्त अपने लिए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी इस मामूल के मुताबिक थी। कुछ हैं कि जुज़उन लिल्लाह, ये तो कम ही होता है, अल्लाह के लिए कौन वक्त निकालता है घर के अंदर, लेकिन बहरहाल हुजूर इबादत के लिए वक्त निकालते थे। और इतनी इबादत कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि आप, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि मुशक्कत में आ जाए, आप इतनी इबादत ना करें, कुछ कम करें। सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर में जिस बात का बयान है कि आप पूरी पूरी रात जो जागते हैं, आप या तो निस्फ करें या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। एक अजब दास्तान है उसमें भी। यानी सारी कायनात से इबादत का मुतालबा करने वाला परवरदिगार अपने हबीब से कह रहा है कि इबादत में कोई कमी करें, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कम करें। या हुक्म खुदा से रसूल को बज़ाहिर वो इबादत, वरना तो असल जो इन्होंने इबादत छोड़ी वो इबादत बन गई क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या हुक्म खुदा से रसूलुल्लाह को बज़ाहिर उन नमाजों को छोड़ते हुए देखा है, या हुक्म नबी से अली इब्न अबी तालिब को शब हिजरत बिस्तर रिसालत पर नमाजों को छोड़कर सोते हुए देखा है। जुज़उन लिल्लाह और जुज़उन लिअहले, अपने अहलो अयाल के लिए एक वक्त रखते थे। मसलन रिवायत में कि हुजूर मुकर्रम कभी अपनी ज़ौजा से यूं कलाम करते थे, कल्लिमीन, मुझसे बात करो, यानी हुजूर बात करते थे। अब ये भी बड़ा फैक्टर इसलिए कम हो गया कि कितने ही मर्द ऐसे हैं और बाज़ औक़ात मस्तूरात भी, क्योंकि वो अपने ऑफिस आवर्स में बाहर हैं, घर में आए तो या मोबाइल में है, या लैपटॉप में है, या न्यूज़पेपर में है, या दोस्तों के साथ गपशप में। घर के लिए और घर में जो गुफ्तगू होनी चाहिए अहलो अयाल के साथ, उसके लिए वक्त ही नहीं बचा। इसकी और भी वजूहात हैं। एक साहब ने कहा कि मौलाना मैं 3 मिनट से ज़्यादा अपनी बीवी से बात नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहा 3 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है फ़ौरन, तो इसलिए मैं कुछ करता हूँ 3 मिनट के अंदर ही रहे। ये भी एक मुश्किल है। तो इस खातिर देखें, शैतान की तो भरपूर कोशिश है इस वक्त, तो वो सारा निज़ाम सामने आ गया। एक जगह आज मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि अब मामला ये कि शैतान खुलकर सामने भी आ गया है और छुपा भी नहीं रहा अपने आप को। वो तमीज भी खत्म हो गई कि अपने आप को छुपाए, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। तो मैंने दिल में सोचा कि यही तो दज्जाल है कि जो सामने है खुलकर भी शैतान है। जो कुछ सारे इस वक्त मामला है दुनिया में, फिर भी नहीं बहुत सौ को समझ में आ रहा कि ये क्या शैतानी काम हो रहा है। उसमें अहम तरीन शैतान का हरबा ये
کہ فیملیز کو توڑو، اس لیے کہ جتنا کوئی تنہا زندگی گزارے گا اتنا اسے بہکانا، رائے خدا سے ہٹانا آسان ہے. یہ آپ بالکل اطمینان کر لیجیے. جتنا جو انڈیویجول زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیئرز میں خلق کیا ہے. جب تنہا کوئی زندگی گزارتا ہے، شیطان کے لیے جنسی بے راہ روی، ڈپریشن اور بہت سارے گناہ، وہ اس کے لیے بہت، گویا شیطان اس کے ہاتھوں میں کھلونا ہوتا ہے، جس طرف چاہے وہ ہنکا دے. تو اس کی تو کوشش یہ ہے کہ جتنے لوگ ہوں اکیلے اکیلے زندگی گزاریں، ساتھ نہ رہیں. اور پاکستان چونکہ جشن جیسی ایک محفل ہے، پاکستان میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک خاتون جو 9 بچوں کی ماں تھی، اس نے شادی کر لی ایک شخص سے کہ جو 11 بچوں کا باپ تھا. تو اس وقت میرے دل میں آیا کہ پاکستان کا اپنی نوعیت کا 9/11 ہو رہا ہے یہاں پر، ہے نا. تو اس لیے پوری دنیا ہی میں شیطان کا حربہ ہے، اور کوشش یہ ہے. گھر میں حضور کیسے تھے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وقت دیتے تھے، اور جزء لنفس، اپنے آپ کے لیے. اپنے آپ کے لیے آپ کو ناخنوں کو تراشنا چاہیے، اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے. حضور کی سنت میں کانا یغلی ثوبہ، حضور کی سنت میں ہے کہ مہنگا لباس نہیں لیکن انتہائی صاف ستھرا لباس پہنتے تھے. اپنے لباس کو جوش دے کر ابال کر، یہ حضور کی سنت میں، اس سے تمام وہ چیزیں جو دور کرنا چاہتے دور کر دیتے تھے. روایت میں ہے کہ اپنے عطر پر جتنا خرچ کرتے تھے، کھانے پر اتنا نہیں کرتے تھے جتنا عطر پہ کرتے تھے. امام جواد علیہ السلام نے ایک بہت ہی اچھا عطر لگایا ہوا تھا، بظاہر مہنگا بھی ہوگا کیونکہ بہت زیادہ اس کی بہترین اور اچھی خوشبو تھی اور کافی دور تک تھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا عطر لگایا ہوا ہے؟ کہا تم جانتے کیا ہو کہ میرے بابا کیسے عطر لگاتے تھے، امام علی جن موسیٰ رضا علیہ السلام. تو عطر لگانا، خوشبو کا استعمال، یہ خاص سنت محمد علیہ السلام میں ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو اپنی جو فزیکل مینٹیننس ہے، اس کے لیے یہ لفظ میں کہہ سکتا تھا، مجھے علیہ السلام کے لیے کہنا مناسب نہیں لگ رہا، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. لباس مہنگا نہیں لیکن صاف اور ستھرا لباس، خوشبو سے معطر. بلکہ حضور مکرم کا ایک بڑا لطیف جملہ ہے، کہتے تھے مومنین کا حق ہے کہ وہ مجھے معطر اور آراستہ دیکھیں. ان کا یہ حق ہے کہ مجھے آراستہ اور معطر دیکھیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات میں ختم کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے، ورنہ کم از کم اس پر مزید ابھی 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ بات ہونی چاہیے، اور بڑا اچھا لطیف موضوع ہے. اور جی مومنین تو کہہ رہے ہیں کہ بات کریں، چلیں اب آپ کے اوپر ہے میں کتنی بات کر پاتا ہوں. جزء لنفس، ایک وقت اپنے آپ کے لیے، ایک وقت اللہ کے لیے، ایک اہل و عیال کے لیے، ایک وقت اپنے آپ کے لیے. یہ گھر میں کیسے تھے حضور؟ باہر کیسے تھے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ باہر ایسے تھے کہ حضور کسی کو رنج دیتے نہیں تھے. ان کی زندگی میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں معاملہ کہ گھر سے باہر کسی کو بھی کوئی رنج غم یا تکلیف دی ہو. کتنا عظیم الشان جملہ ہے. ایک میں آپ کو جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں جو خود حضور نے فرمایا. آج ساری حدیثیں حضور مکرم ہی کی آ رہی ہیں. دلنی الی الجنہ، ایک شخص آیا حضور کے پاس، کہا مجھے جنت کی رہنمائی تو کیجیے گا. مطلب یہ کہ بڑا سادہ تھا، چاہتا تھا کہ میں جنت چلا جاؤں اسٹریٹ فارورڈ. بتائیں کیا کروں؟ حضور نے کہا کہ جو اللہ نے رزق دیا اسے انفاق کرو، جنت کا راستہ ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دوسروں کو دینے کے لیے، میں تو غریب ہوں. اس میں معاشرے کا ہر فرد آ جائے گا، ذرا سنیے گا. حضور نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے کہ تم انفاق کرو آگے، تمہارا اپنے گزارا مشکل سے، تو انصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرو. جہاں کہیں دیکھو مظلوم کی مدد کرو، جنت تک پہنچو گے. اس نے کہا میں خود ہی ضعیف ہوں، میں کسی مظلوم کی کیا مدد کروں گا. حضور نے کہا تو علم بانٹو لوگوں میں. اس نے کہا میں خود جاہل ہوں، میں کیا علم بانٹوں گا. اب جو حضور کہیں تو سامنے سے پلٹ کر یہ کہہ رہے ہیں. حضور نے کہا رزق انفاق کرو. اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں خود. مظلوم کی مدد کرو. کہا میں خود ہی ضعیف ہوں، میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا. علم تقسیم کرو. کہا وہ بھی نہیں ہے میرے پاس. حضور نے کہا زبان کو کنٹرول کرو. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں کر سکتا. زبان کو، جنت کا راستہ ہے.
اللہم صل علی. کبھی کبھی زبان کا کنٹرول، کبھی کبھی ایک غصے کا گھونٹ پی جانا کتنی ہی فیملیز کو، نسلوں کو بچا لیتا ہے. اس بات کو آپ چھوٹی بات نہ سمجھیں. حضور کے بعد ایک شخص آیا، ایک اور روایت دماغ میں آ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. کہا احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کر. وہ اتنا دور سے آیا تھا، وہ سوچ رہا تھا حضور مکرم کے پاس میں آیا ہوں تو کوئی بڑی اہم نصیحت کریں گے، یہ کیا خالی بات کہ زبان کی حفاظت کرو. کہ یا رسول اللہ ایک اور بھی نصیحت کر دیجیے. کہ احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کر. اب یہ روایتیں اس طرح سے بھی ہیں کہ حضور چونکہ خود اس کے پس منظر کو جانتے ہیں، اس اعتبار سے بھی نصیحتیں مختلف لوگوں مختلف نصیحتیں فرمائے حضور نے. لیکن بہرحال شاید یہ ایک نصیحت وہ ہے کہ جو ہمارے خاندانی نظام میں، سوشل سسٹم میں بڑی امپورٹنٹ ہے، زبان کی حفاظت کرو. تیسری مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور بھی تو نصیحت کیجیے. کہا زبان کی حفاظت کرو. اس نے کہا بس یا رسول اللہ یہ تینوں مرتبہ آپ نے یہی کہہ رہے ہیں، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت. اس نے کہا جیسے ہی کہا نا حضور نے کہا وہی حق وائے ہو تجھ پر، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے، اس لیے تجھ سے 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں زبان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر. کسی پر الزام، تہمت، جو اس نے نہ کہا وہ کہنا، یہ سب چیزوں کو آپ کو خیال کرنا ہے. زبان کی حفاظت کر. یا رسول اللہ، اب امام حسین علیہ السلام پوچھ رہے ہیں مولا علی سے، یا امیر المومنین، اے میرے بابا، میرے جد رسول اللہ کیسے تھے گھر کے اندر، گھر کے باہر، مجلس میں کیسے تھے؟ مجلس کا مطلب ہے بیٹھک. کس بیٹھک میں آپ بیٹھے، کہاں سے اٹھ جائیں. یہ حدیث کا فقرہ سنا کر میں بات تمام کر رہا ہوں آج کی حد تک. بیٹھک کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھک کا مطلب یہ بھی ایک بیٹھک ہے، اس کے بعد جو آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک بیٹھک ہے، کسی کے گھر دعوت میں جاتے ہیں وہ بیٹھک ہے، کہیں پر کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے بیٹھک ہے. ہر ایسی مجلس جہاں لوگ کچھ بیٹھے ہوئے، بابا یہ بتلائے گا کہ میرے جد رسول اللہ کی بیٹھک مجلس کیسی تھی. فرمایا کانا مجلس ہو، 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں ایک ایک لفظ میں. کہا ان کی جو مجلس تھی، مجلس حلم و حیاء و صدق و امانہ. اس مجلس میں حلم تھا، حیا تھی، صداقت اور امانت. حلم یعنی برداشت، حیا یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو رہا. کتنی مرتبہ شادیوں پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، ڈانس ہو رہا ہے، میوزک ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں پر لاہو لاب ہو رہا ہے. یا ہم کسی کے گھر پہ گئے ہوئے اور وہ کوئی ایسی مجلس بنی ہوئی ہے کہ جو بے حیائی کی مجلس ہے، اس لیے کہ وہاں بے حجابی ہے. فرمایا حلم کی تھی، برداشت کی بیٹھک تھی ان کی، برداشت رکھتے تھے. حیا، صداقت اور امانت، یعنی کہ اگر اس مجلس میں، اس بیٹھک میں خیانت ہو رہی ہے کسی مومن کے حق کے ساتھ، نہیں بیٹھے وہاں. تو یہ سادہ سا اصول لیکن اہم مولا علی علیہ السلام نے دیا کہ ان کی مجلس ایسی تھی. یہ ہے سرکار ختمی مرتبت کا اخلاق اور کردار ہے. بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ وہ نام محمد پر عذاب دے، تو اگر کوئی ایک صفت اپنا لے تو وہ کیسے پھر اس پر عذاب دے گا. تو انشاءاللہ اپنا عقیدہ صحیح رکھیں. حضور کی سیرت اخلاق آج تک 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی نمونہ عمل ہے کہ جیسے پہلے اور قیامت تک ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا ہوا ہے. اور میں اتنا کہوں گا کہ وہ خطبہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ حضور کی جو نوری خلقت کا جہاں ذکر ہے، اس کے لیے میں 2 مصرے کہہ کر بات کو اختتام کر رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھوں گا آج. ایک مشہور نعت ہے، اس کی بحر پر ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ. اب حضور کا نور 4,24,000 سال پہلے خلق ہو چکا تھا، اور وہ نور کے 12 حجابوں سے گزرا، پھر نور کے 20 سمندروں سے گزرا، اور اللہ نے حضور کے نور سے عرش و لوح و کرسی و قلم و یہ سب خلق کرتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو خلق کیا، قطروں سے خلق کیا. آپ جائیں مارکیٹ میں کہیں پر آپ کو پسینہ بکتا ہوا ملتا ہے، کیونکہ بے وقت ہے. جس کے وجود کے قطرے اس سے نبی بنتے جائیں تو پھر اس کے خون کی حیثیت کیا ہے، پھر ان کی روح کی حیثیت کیا ہے، پھر بضعۃ منی کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ عز و جل اس کے بعد ایک ایک مرحلے پر یہ عرش و لوح و کرسی و قلم، جنت و نار، یہ سب خلق کرتا رہا. کسی شاعر نے بڑے اچھے 2 مصرے کہے، فرمایا کہ بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں. بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، یہ کن بھی کس نے کہا تھا
حضور جانتا ہے نا. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. یا علی حیدر کرار. ماشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. گفتگو تمام ہو گئی. آئے درود ہی سے میں تمام کرتا ہوں تاکہ ایک اور مرتبہ درود بھیج سکے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل